حدیث نمبر 1363۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیر سے حرہ کی نالیوں کے بارے میں، جس سے لوگ اپنے کھجور کے درخت سینچتے تھے، جھگڑا کیا۔ انصاری نے زبیر سے کہا، پانی چھوڑ دو تاکہ بہتا رہے۔ زبیر نے اس کی بات نہیں مانی، تو دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا قضیہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، زبیر، تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری غصہ ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول، ایسا فیصلہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، زبیر، تم اپنے کھیت سیراب کر لو، پھر پانی کو روکے رکھو، یہاں تک کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے۔ زبیر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میرا گمان ہے کہ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اے نبی وہ آپ کا حکم نہ مان لیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1368۔ سمارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا پڑوسی گھر خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، سمارہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عیسیٰ بن یونس نے سعید بن ابی عروبہ سے، اور انہوں نے قتادہ سے، اور قتادہ نے انس سے، اور انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کی ہے۔ 1376۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1379۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر آباد زمین جو کسی ملکیت نہ ہو آباد کرے، وہ اسی کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1382۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے اور اس میں سے انسان یا پرند یا چرند کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ایوب، جابر، ام مبشر اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1383۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ خیبر کی زمین میں سے جو بھی پھل یا غلہ حاصل ہوگا اس کے آدھے پر معاملہ کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس، ابن عباس، زید بن ثابت اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ آدھے، تہائی یا چوتھائی کی شرط پر مزارت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور بعض اہل علم نے یہ اختیار کیا ہے کہ بیج زمین والا دے گا۔ احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی یہی قول ہے۔